ولایت کا بیان. درشی پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اولیاء کرام سے محبت ہے، اور یہ محبت ایمان کی نشانی ہے. اس لیے کہ یہ محبت جو ہے نا خود بخود اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے. جب وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے کسی محبوب بندے سے محبت کرے تو اس کے دوسرے کو دل میں ڈالتا ہے یہ میرا محبوب ہے، تو بھی اس سے محبت کر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے جبریل، یہ بندہ مجھے پسند ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس اللہ کے ولی کے ساتھ محبت جو ہے ایسی عام کر دی جاتی ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ القاء فرماتا ہے، فرشتوں کے ذریعے ڈالتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو. تو ہم جب محبت کرتے ہیں اس محبوب خدا سے، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے. اس لیے کہ میں نے پہلے عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جن سے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے کہ اس سے تم محبت کرو. اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو ہمیں اللہ والوں سے محبت ہو جاتی ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ والوں سے محبت نہیں ہوتی. تو آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے اللہ والوں سے محبت کرتا کون ہے؟ اللہ والوں سے محبت کون کرتا ہے؟ ایمان والا کرتا ہے. لیکن کون ہے؟ سنی صحیح العقیدہ ہی جو ہے نا اللہ والوں سے محبت کرتا ہے. دوسری ایک دلیل عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. صدق اللہ العظیم. کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. کہ جان لو، خبردار ہو جاؤ، الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کی کیا خصلت ہے؟ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، ولا هم يحزنون، ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہے. الذين آمنوا وكانوا يتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں بالکل پختہ ہے. الذين آمنوا، بالکل پختہ ایمان رکھنے والے. یہاں ایمان پختہ کب ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا حضرت کی مسجد میں ایک بار. ایمان پختہ اس وقت ہوتا ہے جب علم پختہ ہوتا ہے. جب علم پختہ نہیں تو ایمان بھی پختہ نہیں. تو ایمان والا وہی ہے جس کا علم پکا ہوتا ہے. الذین آمنوا، تو یہ پختہ ایمان والے بڑے زبردست عالم بھی ہوتے ہیں. الذین آمنوا، بڑے علم والے، بڑے اچھے ایمان والے، بڑے پختہ ایمان والے. وکانوا یتقون، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، تقوی کرنے والے. اب معلوم یہ ہوا کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ کے دوست پیدا ہوتے رہیں گے. کس میں پیدا ہوتے رہیں گے؟ ایک خصلت بتا دی کہ اللہ سے ڈریں گے بہت، ان کے اندر پرہیزگاری ہوگی، تقوی ہوگا. ابھی تقوی اور پرہیزگاری تو آپ کو بہت سارے لوگوں میں ملے گی، بہت سارے لوگوں میں ملے گی. اور علم بھی آپ کو بہت سارے لوگوں میں ملے گا. کہیں گے بھائی میں بھی بہت بڑا عالم ہوں، میرے کو اتنی حدیثیں یاد ہے، مجھے قرآن پاک حفظ ہے، میں نے اتنی کتابیں پڑھ لی، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. ہر فرقے کے اندر ہی ملے گا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں اور نصرانیوں میں 70 یا 71 یا 72 فرقے ہو گئے. میری قوم میں، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. وہ 70 71 72 جتنے تھے سب کے سب جہنمی ہیں. میری قوم کے 73 فرقے ہو جائیں گے، سب کے سب جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے، صرف ایک جنتی ہے. اب جو جنتی ہوگا وہی اللہ کا دوست ہوگا. جہنمی تو اللہ کا دوست نہیں ہوگا، جہنمی تو اللہ کا دوست نہیں ہوگا.
اور جب اللہ نے ارشاد فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ وہ ایمان والے ہوں گے، یعنی پختہ ایمان والے، بڑے عالم دین اور بڑے پختہ ایمان والے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے پرہیزگار ہوں گے. تو یہ دعویٰ تو سب لوگ کرتے ہیں، سارے کے سارے 73 فرقے والے سب کرتے ہیں کہ ہمارے علامہ صاحب، ہمارے مولانا صاحب، ہمارے رشید گلگوئی صاحب، اور ہمیں تھانوی صاحب، ہمارے نانوتوی صاحب، یہ وہ سب لوگ کرتے ہیں، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے. اب اس کی فرق کیسے کریں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ قرآن فیصلہ کرتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم دنیا میں بشارت عطا فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا دوست ہے، تو اللہ کا ولی ہے. اور آج دیکھ لو کہ اہل سنت کے علاوہ کسی گروہ کے اندر اللہ کا ولی پیدا ہی نہیں ہوتا. اہل سنت کے گروہ کے علاوہ کسی اور گروہ میں اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہی نہیں. وہابی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، رافضی ہو، چکڑالوی ہو، بوری ہو، نیچری ہو، پرویزی ہو، جس کسی بھی فرقے کا ہو، چاہے کتنا بڑا عالم کہے لوگ اس کو، چاہے کتنا پرہیزگار بتائے، چاہے کتنا جو تسبیح گھمائے، چاہے کتنی سنتوں پہ عمل کرتا ہو، اللہ کا ولی پیدا ہی نہیں ہوتا. ان میں اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ ایمان ہی صحیح نہیں ہے. ایمان ہی صحیح نہیں ہے. تو ایمان والا کون ہوا؟ جس میں اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان والا گروہ ہی وہی ہے جس میں اولیاء اکرام پیدا ہوتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اہل سنت کی جماعت ہے. صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں اللہ کے ولی ملیں گے، اور صرف اہل سنت جماعت میں اللہ کے ولی سے محبت کرنے والے بھی ملیں گے. تو اللہ کے ولی ہمارے دین کی حقانیت کی پہچان ہے، اور ہماری ان سے محبت ہمارے ایمان کی پہچان ہے. سبحان اللہ. دونوں الحمدللہ ہمارے حقانیت کی پہچان ہے. تو ولایت اب یہ انشاءاللہ آپ لوگ دماغ میں کہ ہمارے یہاں اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں، تمہارے یہاں اولیاء اللہ پیدا نہیں ہوتے. معلوم یہ ہوگا ہمارا ایمان صحیح ہے، اس لیے ہمارے یہاں ایمان والے ہیں، اور جب وہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ منصب عطا فرماتا ہے. تمہارے یہاں ماتھے رگڑ رگڑ کے کھوپڑی کے اوپر پورا شامی کباب بن جاتا ہے، لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تمہارے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے. ہمارے یہاں سر پہ جو ہے شامی کباب نہیں بنتا، اس کے باوجود زبان سے جو نکلتا ہے ہو جاتا ہے، زبان سے جو نکلتا ہے ہو کے رہتا ہے الحمدللہ. دوسری بات یہ، ایک مثال کے طور پہ بیج ہوتا ہے نا، بیج، یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کسان ہیں، کھیت باڑی جانتے ہیں جی. اب بیج کو جو ہے نا کسان دیکھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا یہ بیج زندہ ہے کہ مردہ ہے، نہیں بتا سکتا بیج اچھا ہے کہ خراب ہے. اب اگر انسان کو 73 قسم کے بیج دے دیے جائیں کہ بھائی یار یہ بیج ہے، اس میں ایک جو ہے نا آم کا درخت کا بیج ہے، اب وہ 73 قسم کے بیج دے دیں، اب میں کیسے پہچانوں کہ اس میں سے آم کا درخت کس میں سے بنے گا، کیسے بنے گا، کس میں سے بنے گا؟ میں کیا کروں گا، ایک زمین لوں گا، زمین کے اندر سارے بیج ڈال کے پانی ڈالوں گا، انتظار کروں گا، ارے اس میں سے تو ببول نکلا، اس میں سے پتہ نہیں پھوہڑ نکل گیا، اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا نکلا، اس میں سے یہ نکلا، ارے وہ والا ہے جس میں سے آم کا درخت نکلا. تو پتہ ہی چلا کہ جب پھل دے گا نا، وہ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا درخت ہے، یہ بیج کیسا تھا، اس میں کون سا درخت ہے. سمجھیے میری بات. تو یہ 73 کے 73 فرقے ہیں نا، ان میں سے کسی میں جب جو بھی پھل نکل رہا ہے سارے کے سارے کڑوے اور پھوڑ پھل نکل رہے ہیں، اور ہمارے یہاں سے میٹھے اور خوشبودار پھل نکل رہے ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ اصلی بیج کون سا ہے، اصلی ایمان کس کے پاس ہے. اور دوسری ایک مثال سمجھ لو، سارے ایک جیسے بیج ہیں، سارے ایک جیسے بیج ہے. اب اس میں یہ نہیں پتا کہ اس میں پرانا بیج کون سا ہے، جلا ہوا بیج کون سا ہے، جھلسا ہوا بیج کون سا ہے، مردہ کون سا ہے، زندہ کون سا ہے. اور میرے جیسا آدمی ہوگا تو وہی بات کرے گا، زمین لے گا، بیج بوئے گا، اس کے بعد پانی ڈالے گا. اب پانی ڈال 72 کے 72 پہ پانی ڈالا، نکل ہی نہیں رہا، کچھ نکل ہی نہیں رہا. ایک ہے اس میں سے نکلا پتا، ایک ہے اس میں سے پتا نکلا، پتے میں سے شاخ نکلی، شاخ میں سے جو اور درخت پھولا، اس میں پھول نکلے، ہر پھول کے ساتھ بڑے بڑے دوسرے پھل نکلے. پتا چلا کہ ایمان والوں کی جو شاخیں ہیں اسی میں اولیاء کرام کے پھل لگتے ہیں. اسی کی اگر تفسیر آپ کو پڑھنی تو سورہ فتح کی آخری آیات پڑھ لیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ رب العزت نے اسلام کو بھی نا کھیتی کی طرح تشبیہ دی ہے، اسلام کو بھی کھیتی کی طرح تشبیہ دی ہے. تو انسان جو ہے محنت کرتا ہے، ابھی سارے کے سارے جو ہے اپنے بیج جو ہے زمین میں ڈال رہے ہیں، بیج جو ہے زمین میں ڈال رہے ہیں، محنت کا پانی اس پر ڈال رہے ہیں.
بھائی بیج ہی خراب ہے، پانی ڈالنے سے کچھ نہیں ہونے والا. جب ایمان ہی نہیں ہے تمہاری نماز روزے حج زکات سب بیکار ہے. جب بیج ہی صحیح نہیں تو کتنا بھی پانی ڈالو سب بیکار ہے. جب ایمان صحیح ہے تھوڑا بھی پانی ڈال دیا بہت اچھا پھل نکلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ولایت کا بیان. ولایت ایک قرب خاص ہے. قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. کیا سمجھے؟ پھر سے سمجھ لیجیے کیا عرض ہوتا ہے کہ ولایت مطلب قربت، دوستی، یہ اللہ عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. مسئلہ ولایت وہبی شے ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ سے آدمی خود حاصل کر لے. البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے. پھر سے عرض کرتا ہوں، ولایت وہبی شے ہے. وہبی مطلب گفٹ کی ہوئی، تحفے میں ملی ہوئی. اللہ رب العزت کا نام ہے وہاب، بہت زیادہ عطا فرمانے والا. تو وہب کا مطلب وہبی شے مطلب عطا سے ملنے والی ایک شے ہے. کیا؟ ولایت، اس کا قرب. نہ یہ کہ اعمال شاقہ سے آدمی خود حاصل کر لے، اور یہ ولایت جو ہے صرف اور صرف عمل کے ذریعے اور مشقت کے ذریعے خود حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے ذریعے ہونے کے ذریعہ بنتے ہیں. مطلب انسان جب اچھے اعمال کرتا ہے تو ایک ولایت کا درجے پہ وہ پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ جب اس پہ پہنچ جاتا ہے تو ان نیک اعمال کو ذریعہ سمجھے اس جگہ پہنچنے کا. لیکن ولایت اللہ کی محض ایک عطا ہے. ٹھیک ہے، اس کی عطا ہے. اور یہ بعضوں کو تو محنت کے بعد عطا ہوتی ہے اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے. یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں جو سیدنا غوث پاک کی طرح کہ جن کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اولیاء کرام کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آنے والے ہیں، یہ آنے والے ماں کے پیٹ سے آتے ہیں، پہلے ہی دن سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. دوسرا مسئلہ، ولایت بے علم کو نہیں ملتی. ولایت بے علم کو نہیں ملتی. علم حاصل کرنا ضروری ہے، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبے پر پہنچنے سے پیشتر اللہ عز و جل نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہوں. یعنی علم اس کے پاس ضرور ہوگا، نرا جاہل نہیں ہوگا. اب بہت سارے لوگ نرے جاہل، بلکہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایمان سے خارج چکے ہوتے ہیں، بس حق ہو کر رہے ہیں، ان کو علم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، بلکہ ایمان سے بھی کبھی کبھار ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی اس لیے کہ یہ جو ہے نا جھومتا ہے اور یہ ایسا کرتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے، ایسا کرتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے. یہ نرا شیطان کا دھوکہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ اس کے پاس علم ضرور ہوگا، چاہے وہ مدرسے میں جا کے پڑھا ہو، چاہے وہ گھر میں بیٹھ کر کے پڑھا ہو، اور اس نے اگر جا کر کے خود سے علم حاصل نہیں کیا ہوگا تو اللہ نے اس کے دل میں ضرور ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ضرور ڈال دیا ہوگا. لیکن یہ بہانہ لے کر کے کوئی نہ کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. بہت سارے ایسے بھی لوگ گھوم رہے کہ ہم تو پہنچ گئے، کیسے؟ اللہ نے ڈال دیا دل میں. اور جب ثواب پوچھو تو ایسی بکواس کرتے ہیں کہ آدمی بولے کہ پتہ نہیں بول کیا رہا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ تو علم حاصل کرتا رہے. عقیدہ، تمام اولیاء اولین و آخرین سے اولیاء محمدیین یعنی اس امت کے اولیاء افضل ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے، پہلے کے جو جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں ان کے زمانے کے اولیاء کے مقابلے میں اولیاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ ہیں، حضور کی امت کے جو لوگ ہیں، ان میں جو اولیاء پیدا ہوئے ہیں وہ سب سے افضل ہیں. اور تمام اولیاء محمدین میں سے سب سے زیادہ معرفت و قرب الہی میں خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. جتنی معرفت اور جتنا قرب اللہ نے ان 4 اولین خلفاء کو عطا فرمایا ان سے زیادہ کسی کو حاصل نہیں. اور ان میں وہی ترتیب افضلیت ہے جو خلافت میں ہے. سب سے زیادہ معرفت و قرب صدیق اکبر کو ہے، پھر فاروق اعظم کو ہے، پھر ذوالنورین کو ہے، پھر مولا علی مرتضیٰ کریم کو ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ہاں مرتبہ تکمیل پر
حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے جانب کمالات نبوت حضرات شیخین کو قائم فرمایا اور جانب کمالات ولایت حضرت مولا مشکل کشا کو. تو جملہ اولیاء ماں بعد نے مولا علی ہی کے گھر سے نعمتیں پائی اور انہی کے دست نگر تھے اور ہیں اور رہیں گے. اب ایک ہوتا ہے نا بادشاہ ہے، بادشاہ نے کسی کو مقرر کیا کسی اور کام پہ، کسی کو کسی اور کام پہ، کسی کو کسی اور کام پہ. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو اللہ رب العزت کے نائب ہیں. اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر نیابت دی تو سیدنا صدیق اکبر کو اپنی محبت کی ایسا جام پلایا کہ آپ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہے نہیں، بلکہ آپ کے جتنا ایمان کسی کے پاس نہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بادشاہ کے نائب کہ جن کو وزارت خزانے دی جاتی ہے کہ بھائی تو خزانہ سنبھال. کسی کو کہا جاتا ہے کہ تو پولیس کا ہیڈ بن جا، کسی کو کہا جاتا ہے کہ تو ڈیفینس کا چیف بن جا، کسی کو کسی چیز کا منسٹر بنایا تھا، کسی کو کسی چیز کا منسٹر بنایا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی جس کو اس چیز کا منسٹر بنایا وہ دوسرے منسٹر سے افضل ہو گیا. دونوں منسٹر ہیں، دونوں منسٹر ہیں. تو جہاں پر ولایت بانٹنے کا معاملہ آیا وہاں پر فیاضی جو ہے سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اس پر فائز فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم. تو ابھی جتنی بھی ولایت بڑھتی ہے، ولایت کے منصب بڑھتے ہیں، ولایت کے مراتب بڑھتے ہیں، غوثیت ہو قطبیت ہو، وہ سب کے سب جو ہے حضور سیدنا علی مولا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ سے بڑھتی ہے، ہاتھ سے بڑھتی ہے. یہ نہیں اس وجہ سے وہ کسی جیسے سیدنا عمر ہو گئے یا سیدنا ابو بکر ہو گئے ان سے افضل ہو گئے، نہیں، وہ افضل اس معاملے کی وجہ سے ان سے افضل نہیں ہوئے. ہاں یہ ایک جزوی فضیلت آپ کو ہے، یہ کام آپ کے ذریعے ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. عقیدہ طریقت منافی شریعت نہیں، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے. طریقت وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک تو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو کوئی بھی فرض اور واجب شریعت کے حساب سے ہے اس کو شریعت کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اس کو شریعت کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے طریقت. طریقت شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہو تو وہ طریقت ہے، ورنہ وہ گمراہی ہے. طریقت شریعت کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے. جیسے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ شریعت جسم ہے، طریقت اس کی جان ہے، طریقت اس کی جان ہے. کچھ لوگ شریعت کی پابندی کرتے کرتے ولایت کے کچھ مراتب پہ پہنچتے ہیں اور کچھ لوگ طریقت کے ذریعے اپنے شیخ کے فیض کی وجہ سے اس منزل پر شریعت کی تمام پابندیاں اور وقت گزارنے سے پہلے اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. اس کا ایک آسان سا مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے ایک کبوتر ہے اور کبوتر کو ریاض سے بنبان جانا ہے. صبح ناشتہ واشتہ کر کے وہ اڑ گیا، 2-3 گھنٹے میں انشاءاللہ بنبان پہنچ جائے گا. اور اگر اس کو مدینے شریف جانا ہو تو پھر وہ 2-3 دن ذرا آرام کرے گا، خوب کھائے گا پیے گا اور پھر جو ہے وہ اڑنا شروع کرے گا. 2-3 دن میں انشاءاللہ مدینے شریف پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے نا، 2-3 دن میں انشاءاللہ مدینے شریف کو پہنچ جائے گا. کبوتر ریاض سے مدینے شریف کتنا دور ہے لیکن پہنچ جائے گا. اس کے مقابلے میں ایک چونٹی ہے، اور وہ چونٹی جو ہے وہ سوچتی بنبان پھر سوچتی مدینے شریف جانے کی، تو وہ تھک کے بیٹھ جاتی ہے. ارے بنبان نہیں پہنچ سکتی تو مدینے شریف کیسے پہنچے گی؟ بنبان جانا مشکل ہے چونٹی کے لیے ریاض سے نا، 50 کلومیٹر دور، مر جاؤں گی رستے میں. بنبان جانا اتنا دور ہے، مدینہ تو سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن اگر وہی چونٹی کسی کبوتر کے پیروں میں چپک جائے، کسی کبوتر کے پیروں میں چپک جائے تو مدینہ بھی اس کے لیے بہت آسان ہے، بنبان تو بہت ہی آسان ہو گیا. مدینہ بھی وہ پہنچ جائے گی اور بنبان بھی اس کے لیے تو بنبان تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں تو مدینہ سے بھی پہنچ سکتی ہے نا، بنبان تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسی شے کے ساتھ منسلک ہو گئی کہ جس کے لیے مدینہ آسان ہے اور بنبان اس کے لیے اور بھی آسان ہے. تو جب وہ نسبت مل گئی، جب اس نے دامن پکڑ لیا تو جہاں وہ دامن والا پہنچتا ہے وہاں یہ بھی پہنچ جاتا ہے، وہاں یہ بھی پہنچ جاتا ہے. تو چونٹی کی طاقت نہیں ہے،
چوٹی کی طاقت نہیں ہے، نہ بنمان جا سکتی تھی نہ مدینے جا سکتی تھی، لیکن ایک بار اس نے کبوتر کا دامن پکڑ لیا تو وہ کہتی ہے ارے بنمان کی کیا بات کہتے، میں تو مدینے کی دیوالی ہوں، مدینے جانا میرے کو کام۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس کا دامن پکڑا ہے اس شیخ کے اندر اتنی قوت اگر ہے تو طریقت والا جو ہے نا جس شیخ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے تو پھر وہ راستے جو ہے نا اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جو شریعت جو ہے نا آہستہ آہستہ پہنچا دیتا ہے، سمجھ آ گئی۔ لیکن اگر شریعت کو چھوڑ دیا تو وہ راستہ کبھی نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو طریقت منافی شریعت نہیں، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے، باطنی حصہ ہے۔ بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور، یہ محض گمراہی ہے، اور اس زوم باطل کے بحث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر اور الحاد ہے۔ مسئلہ احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا، آزاد نہیں ہو سکتا۔ بعض جہال جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت ایک راستہ ہے، راستے کی حاجت ان کو ہے جو مقصود تک نہ پہنچے ہو، ہم تو پہنچ گئے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فرمایا صدقوا لقد وصلوا ولكن الى اين؟ الى النار۔ وہ سچ کہتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے پہنچ گئے ہیں، تو کہتے ہیں ہاں وہ سچ کہتے ہیں، وہ بے شک پہنچ گئے ہیں، لیکن کہاں پہنچے؟ جہنم میں پہنچ گئے۔ البتہ اگر مجذوبیت سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی جو جیسے غشی والا تو اس سے قلب شریعت اٹھ جائے گا، مگر یہ بھی سمجھ لو جو اس قسم کا ہوگا اس کی ایسی باتیں کبھی نہ ہوں گی، شریعت کا مقابلہ کبھی نہیں کرے گا۔ مجذوب جو ہوتا ہے جس کے لیے ایک لفظ ہے جاذب، جاذب مطلب کسی چیز کو اٹریکٹ کرنا، پکڑ لینا، جیسے میگنیٹ ہوتا ہے، میگنیٹ ہوتا ہے نا، آپ لوہے کے پاس لے جاؤ تو لوہا میگنیٹ کے پاس آ جاتا ہے نا۔ تو مجذوب جو ہوتا ہے کہ وہ اس کو کسی چیز نے کھینچ لیا ہے، اس کی عقل کو، اس کے شعور کو، اس کے وجود کو کسی نے کھینچ لیا ہے۔ یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عشق الہی میں ایسا گم ہو گیا ہے کہ اب اس کو دنیاوی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس نے کوئی ایسا کرشمہ دیکھ لیا ہے یا اس کے عشق میں وہ ایسا گم ہو گیا ہے کہ اب اس کو دنیا کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، بلکہ لوگوں کو وہ دیوانہ لگتا ہے، لوگوں کو وہ دیوانہ لگتا ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے آپ کو لگیں گے دیوانے، لیکن وہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو منع نہیں کریں گے، آپ نماز پڑھیں تو آپ کو منع نہیں کریں گے، آپ کو اچھا کام کریں تو آپ کو منع نہیں کریں گے۔ بظاہر وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے وہ دیوانے ہو گئے، لیکن جب آپ کوئی شریعت والا کام کر رہے ہوں گے تو وہ اس کی وہ مخالفت نہیں کریں گے، یہ آپ یاد رکھیں۔ مسئلہ نمبر 4، اولیاء اکرام کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقت دی ہے، ان میں سے جو اصحاب خدمت ہیں ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے، سیاہ سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ حضرات نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے نائب ہیں، ان کو اختیارات و تصرفات حضور کی نیابت میں ملتے ہیں، علوم غیبیہ ان پر منکشف ہوتے ہیں، ان میں بہت کو ما کانا وما یکون اور تمام لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں، مگر یہ سب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے واسطے اور عطا سے ہے۔ بے وساطت رسول کوئی غیر نبی کسی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کے صدقے اور ان کی غلامی کے واسطے سے علوم غیبیہ عطا فرماتا ہے، قسمت کا حال بتا دیتا ہے، کل کیا ہونے والا یہ بتا دیتا ہے، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر کیا سب کچھ لکھا ہے وہ بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ عقیدہ نمبر 3، کرامات اولیاء حق ہے، اس کا منکر گمراہ ہے۔ کرامات اولیاء حق ہے، اس کا منکر گمراہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5، مردہ زندہ کرنا، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک
ساری زمین ایک قدم میں طے کر لینا غرض تمام خوارق عادات اولیاء سے ممکن ہے سوا اس معجزے کے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ثابت ہو چکی، جیسے قرآن مجید کے مثل کوئی صورت لے آنا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دیا کہ قرآن کی جیسی کو کتاب لے کر آؤ، کتاب نے تو ایک چیپٹر لے آؤ، چیپٹر نے تو 2-4 ایک سورہ کے بدلے کچھ آیتیں لے آؤ۔ تو یہ عام چیلنج ہے، تمام دنیا کے لوگوں کو چیلنج ہے۔ قرآن جو ہے حضور کا معجزہ ہے، ہر آیت جو ہے قرآن کی حضور کا معجزہ ہے۔ نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ ولی کی کرامت کہلاتی ہے، لیکن کوئی ولی اس کی مثل یعنی قرآن کی مثل ایک آیت لا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو گیا۔ اور قرآن کی آیت وہی لا سکتا تھا جو اللہ کا نبی ہو، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا، تو اب اللہ کا کلام اترے یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات ختم ہو گئی۔ اگر کوئی مانے کہ کوئی لا سکتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے قرآن مجید کے مثل کوئی صورت لے آنا یا دنیا میں بیداری میں اللہ عز و جل کے دیدار یا کلام حقیقی سے مشرف ہونا، اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے کافر ہے۔ کوئی بات لکھی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی ولی یہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، قرآن کی مثل لا نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاگتے ہوئے دنیا میں دیکھ نہیں سکتا وغیرہ، اور جو اس کا دعویٰ کرے کہ کر سکتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ مسئلہ ان سے استمداد و استعانت محبوب ہے، یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں، چاہے وہ کسی جائز لفظ کے ساتھ ہو۔ رہا ان کو فاعل مستقل جاننا، یہ وہابیہ کا فریب ہے۔ مسلمان کبھی ایسا خیال نہیں کرتا، مسلمان کے فعل کو خواہ خواہ کبھی صورت پڑھ ڈھالنا وہابیت کا خاصہ ہے۔ مطلب اولیاء کرام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن جب ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہابی جو ہے معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہو گیا، اس لیے کہ تم جو ہے اس شخص کو جو اللہ کا ولی ہے اللہ کے برابر سمجھتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ طاقت اس کے پاس پہلے سے تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی، اللہ نے اس کو نہیں دی، اس کے پاس پہلے سے طاقت ہے، ہمارے عقیدہ نہیں ہے۔ اور یہ اس طرح بول کر کے بولے والے مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شرک ہو گیا، یہ معاذ اللہ شرک ہو گیا، اور پھر جو بولا بڑا مسلمان تھا وہ شرک سے ڈر کر کے اولیاء کرام کا دامن معاذ اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام مدد فرماتے ہیں وہ اس بنا پر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دی ہے۔ جس طرح کوئی امیر آدمی کسی کو مدد کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، تو کیا کوئی غریب یہ سمجھتا ہے کہ یہ امیر جو ہے اس کے پاس خود سے دولت ہے، اللہ نے اس کو نہیں دی، اس کے پاس خود سے آئی ہوئی ہے اور یہ خود اس چیز کا مالک ہے؟ نہیں۔ تو جب اس کے پاس جا کر کے مانگتا ہے تو شرک نہیں ہوتا، تو پھر اولیاء کرام سے مدد مانگتا ہے تو شرک کیسے ہو گیا؟ کیسے شرک ہو گیا؟ جب مانگنے جاتا ہے، مدد مانگنے جاتا ہے کسی امیر آدمی سے، دولت مانگنے سے، ثروت مانگنے سے، مدد مانگنے کے لیے جاتا ہے، تو اس وقت شرک نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان کو پتہ ہے کہ اس کو جو دولت ملی ہے یہ اللہ کی دی ہے۔ یہی عقیدہ لے کر کے انسان جو ہے اولیاء کرام کے پاس جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے طاقت و تصرف دیا ہے کہ میری مدد کر سکتے ہیں، جس طرح کوئی غریب آدمی کسی امیر کے پاس جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے تو یہ میری مدد کر سکتا ہے۔ آگے ان کے مزارات پر حاضری مسلمان کے لیے سعادت اور باعث برکت ہے، باعث برکت ہے۔ یہ اس لیے عرض فرما رہے ہیں یہاں پر، یہ سب عقائد کی باتیں اور یہ عقیدہ ہے، کیونکہ دوسروں کا عقیدہ اس کے خلاف ہے، غلط ہے، تو معاذ اللہ اس کو کفر لکھتے ہیں معاذ اللہ، تو اس لیے بتایا کہ ان کے مزارات پہ حاضری دینا سعادت اور باعث برکت ہے۔ مسئلہ نمبر 8، ان کو دور و نزدیک سے پکارنا سلف صالح کا طریقہ ہے۔ دور و نزدیک سے پکارنا سلف صالح کا طریقہ ہے، یہ ماننا کہ سن سکتے ہیں یہ عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے اور سن سکتے ہیں۔ اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں، ان کے علم و ادراک و سمع و بصر پہلے کی نسبت بہت زیادہ قوی ہے۔ پھر سے آسانی سے سمجھا دیتا ہوں کہ اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں،
ان کے علم اور ادراک یعنی سمجھ بوجھ میں اور علم میں اور سمع اور بصر میں، سننے اور دیکھنے کی طاقت میں زندگی کے بنسبت کہیں زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 10، انہیں ایثار ثواب نہایت موجب برکات و امر مستحب ہے، یعنی ان کی طرف ثواب بھیجتے رہنا یہ برکت والی بات ہے اور مستحب کام ہے۔ اسے عرفاً براہ ادب نظر و نیاز کہتے ہیں۔ تو کوئی کہے کہ نظر کرنا یہ تو اللہ کے واسطے، نیاز کرنا اللہ کے واسطے، بھائی نظر و نیاز اللہ کے واسطے، ایثار ثواب کیا اللہ کے واسطے ہوتا ہے؟ ثواب تو اللہ تعالیٰ بانٹتا ہے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ تو ثواب دیتا ہے، اجر وہ دیتا ہے۔ تو نظر اور نیاز دراصل ایثار ثواب ہے کہ اولیاء کرام کے لیے ہوگا، تو اس کو ایثار ثواب کو براہ ادب نظر و نیاز کہتے ہیں۔ ان نظر شرعی نہیں جیسے بادشاہ کو نظر دینا، ان میں خصوصاً 11ویں شریف کی فاتحہ نہایت عظیم برکت کی چیز ہے۔ مسئلہ نمبر 11، عرس اولیاء اکرام یعنی قرآن خوانی و فاتحہ خوانی و نعت خوانی و وعظ و ایثار ثواب، یہ سب اچھی چیزیں ہیں۔ رہے منہیات شرعیہ یعنی وہ چیزیں جو شریعت میں منع ہیں، وہ تو ہر حالت میں مذموم ہیں، اور مزارات طیبہ کے پاس اور بھی زیادہ مذموم یعنی اور بھی بری بات ہے۔ لہذا ایصال ثواب کی محفل ہو، نعت خوانی ہو، فاتحہ خوانی ہو، قرآن خوانی ہو، ان چیزوں کو نہ چھوڑے۔ ہاں جو چیزیں بری ہیں ان سب کو چھوڑ دے، اور ان اچھے کاموں میں دوسرے برے کاموں کو ہرگز نہ ملائے۔ تنبیہ ضروری، چونکہ عموماً مسلمانوں کو بحمدہ تعالی اولیاء اکرام سے نیاز مندی اور مشائخ کے ساتھ انہیں ایک خاص عقیدت ہوتی ہے، ان کے سلسلے میں منسلک ہونے کو اپنے لیے فلاح دارین تصور کرتے ہیں۔ اس وجہ سے زمان حال کے وہابیہ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جال پھیلا رکھا ہے کہ پیری مریدی بھی شروع کر دی، حالانکہ اولیاء کے یہ منکر ہے۔ لہذا جب مرید ہونا ہو تو اچھی طرح تفتیش کر لے، ورنہ اگر بد مذہب ہوا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو مرید ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو پیری کے لیے 4 شرطیں ہیں، وہ پیر میں 4 شرطیں دیکھ لیں اور اس کے بعد ہی اس سے بیعت کریں۔ علامہ صاحب اسی لیے ارشاد فرماتا ہے پیری کے لیے 4 شرطیں ہیں، قبل از بیعت ان کا لحاظ فرض ہے۔ اول، سنی صحیح العقیدہ ہو، غیر سنی کو پیر نہ بنائے۔ 2، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ اچھا ہے کہ اگر عالم ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر عالم خود نہیں ہے تو کم از کم اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے پڑھ سکتا ہو، نکال سکتا ہو۔ سوم یعنی تیسرا، فاسق مولن نہ ہو، یعنی کھلم کھلا فسق اور فجور و گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ چوتھی شرط، اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو، یعنی اس کو ایسی خلافت حاصل ہو کہ اس کے پیر کے اندر بھی یہ چاروں شرطیں موجود ہوں، اور ان کے دادا پیر کے اندر بھی 4 شرطیں موجود ہوں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جا ملتا ہو۔ اسی کے ساتھ ہمارا بہار شریعت کا پہلے حصے کا اول حصے کا درس پورا ہوا، مکمل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔